سب سے پہلے آپ کو ایک نا خوفناک بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آ کے کہہ دے کہ باہر آگ لگ گئی ہے اور یہ ساتھ کی دکانیں خدا نخواستہ ساری جل گئی ہیں اور بہت جلدی یہ آگ اس بلڈنگ کو بھی پکڑنے والی ہے، تو ایسے میں اطمینان سے بیٹھے رہنا اور کہنا کوئی بات نہیں، آئے گی آگ تو دیکھی جائے گی، بہت ہی حماقت کی بات ہوگی، بہت ہی نقصان کی بات ہوگی۔ میں آپ کو یہی بات بتانے کے لیے آیا ہوں، شاید وہ جو آگ لگنی ہے اس سے جو نقصان ہونے والا ہے اس کا تو کوئی بچت ہو جائے، مگر جس آگ کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ آگ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے، اور وہ آگ اب بہت دور نہیں ہے، اس نے تقریباً ہمارے دامن کو پکڑ لیا ہے اور کسی بھی وقت ہمیں جلا سکتی ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری عمر کے لوگ یہاں تھوڑے ہوں گے، 4-5 لوگ ہوں گے، باقی جو مجھ سے اگلی جنریشن ہے اس کے یہ اساتذہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ان کے بعد ایک اور جنریشن ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ بالکل بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری عمر کے لوگ اور میری انہی کی عمر کے لوگ بھی، ہم سب کی تربیت اس طرح ہوتی تھی کہ ہم گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ جو سب جیسے سب لوگ پیدا ہوتے ہیں، تو گھر کا ایک ماحول ہوتا تھا، ہر ماحول کی ایک اپنی روایات ہوتی تھی۔ جو لوگ کاروباری ہیں ان کے گھر میں کاروباری قسم کا ماحول ہوتا تھا، اور بچے کے ذہن میں یہی ہوتا تھا کہ میں نے ابا کی دکان کے اوپر بیٹھنا ہے، اور اس کے حساب سے وہ اسکل اپنے والدین سے انڈائریکٹلی سیکھتا رہتا تھا۔ اچھا، اور ہر گھر کی ایک روایت ہوتی تھی، عموماً گھر میں دادا دادی بھی ہوتے تھے، عموماً تایا تائی بھی ہوتے تھے اور چچا چچی بھی ہوتے تھے، تو یہ سارے لوگ مل کر اپنی ان روایات کو پریکٹس کرتے تھے۔ اس کے کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہوتے تھے، بعض لوگ اس میں سے ایسے بھی ہوتے تھے جھگڑے وگڑے کرتے تھے جس کے نقصانات ہوتے تھے، لیکن عمومی طور پر گھر کی ایک روایت ہوتی تھی۔ اس روایت میں اس بچے کے 4-5 سال میں دماغ کا پیٹرن، وہ اب ہمیں سمجھ میں آیا ہے، مجھے یعنی اب سمجھ میں آیا ہے کہ 5 سال کی عمر میں جیسے بلڈنگ کا گرے سٹرکچر بنتا ہے نا، 5 سال میں ہمارے دماغ کی نشو و نما ویسے ہو چکی ہوتی ہے۔ ہماری جو طبیعت ہوتی ہے، ہمارا مزاج ہوتا ہے، غصے میں ہم کیسا ریئیکٹ کریں گے، محبت میں کیسا ریئیکٹ کریں گے، میرے اندر خوف ہوگا، خوف نہیں ہوگا، لالچ ہوگا، لالچ نہیں ہوگا، فراخ دلی ہوگی، معاف کرنے کا جذبہ ہوگا، اس کا سٹرکچر جو ہے وہ تقریباً 5 سال کی عمر میں بن جاتا ہے۔ اس کے بعد بچے کو مسجد میں داخل کرا دیا جاتا تھا، اور یہ یہاں نہیں، پوری دنیا میں صرف 150-200 سال پہلے پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ یورپ وغیرہ تو بالکل ہی اس وقت پسماندگی کی حالت میں تھے۔ جس زمانے میں ہم جو اگر مثال دے سکیں گے تو دمشق کی، بغداد کی، مدینہ کی مثالیں دے سکیں گے، آپ کو ایران کی مثالیں دے سکیں گے، اور سینٹرل ایشیا کی مثالیں دے سکیں گے، یعنی خراسان کی مثالیں، اس علاقے کی مثالیں دے سکیں گے، ان تمام خوارزم کی مثالیں دے سکیں گے، تو ان جگہ، اور بخارا کی مثالیں دے سکیں گے آپ کو، اور بدخشاں کی مثالیں آپ کو دے سکیں گے۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں یہ سارا نظام، یورپ میں تو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے، امریکہ تو دریافت ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو ایک جنگلیوں کا علاقہ تھا، اور یورپ میں ایک طرح کے قزاق اور ڈاکو لوگ ہوتے تھے جو آتے تھے، حملہ کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اور وہاں کا معاشرہ بہت بری حالات کے اندر تھا۔ اور یہاں کی ایک تہذیب تھی، پوری مصر کی اپنی تہذیب تھی، یونان کی ایک تہذیب تھی، اور ہندوستان کی اپنی ایک تہذیب تھی اس علاقے کی، اور تو اس علاقے میں یہ تہذیبیں قائم کی، اور اس میں، اور عرب کا پورا علاقہ جو میں نے کہا ہے، یعنی فارس کی وہ جو ساری بیلٹ ہے، تو اس میں مسجد میں جاتے تھے، اور مسجد میں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، اور وہ مولوی صاحب جو ہوتے تھے وہ حکیم بھی ہوتے تھے، دوائیوں کا علاج بھی کرتے تھے، مشورہ بھی وہی دیتے تھے، اور لوگوں کے جو لڑائیاں جھگڑے تھے وہ بھی وہ سلجھاتے تھے، اور ان میں سے بچے قرآن پڑھتے تھے، اور موٹا موٹا، اور کچھ لوگ بس قرآن پڑھ کے پھر اپنے باقی کاموں میں پڑ جاتے تھے۔ جو آگے پڑھنے لکھنے والا تھا وہ پتہ لگتا تھا کہ فلاں شہر میں ایک فلکیات کا ماہر ہے، تو وہ بچہ ادھر چلا جاتا تھا، اور وہاں جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا تھا، اور ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا، جس کو ہم چھوٹا ماڈل کہتے ہیں۔ جو چھوٹا نہیں ہوتا ہے، اس کا موٹر سائیکلوں کی دکان پہ ایک چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے پانا لے کے آپ چھوٹا ماڈل، اپرینٹس شپ ماڈل جسے کہتے ہیں، وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور وہ بیٹھتا تھا، اور وہ بیٹھ کے نا تقریباً 17-18 سال کی عمر میں ان کا سارا علم اس کے پاس آ جاتا تھا، وہ ان کا شاگرد خاص بنتا تھا۔ وہ پھر اس کو اسپیشلائزیشن کہتے ہیں کہ تم یہاں سے نا دمشق چلے جاؤ، وہاں ایک بزرگ ہے ان کے پاس چلے جاؤ۔ 22-23 سال کی عمر میں وہ شخص اس لیول پر پہنچ جاتا تھا جس لیول پر پی ایچ ڈی لوگ ہوتے ہیں،
امام ابو حنیفہ کے پاس کس مدرسے رحمۃ اللہ علیہ کی کس مدرسے کی ڈگری تھی ان کے پاس؟ ابو علی سینا نے کہاں سے پی ایچ ڈی کی تھی؟ اے لیول کہاں سے کیا تھا؟ او لیول ایف ایس سی بی اے تھا؟ گریجویشن تھی کہ نہیں تھی؟ صرف صحبت تھی. وہ صحبت میں بیٹھتے تھے, صحبت سے سیکھتے تھے, اور پھر وہ اس کے بعد پھر وہ اپنا ایک الگ سے ان کا ایک یونٹ بن جاتا تھا, ان کے گرد شاگرد بیٹھ جاتے تھے, وہ ایجادات کرتے تھے کچھ اور ان میں سے کوئی تشخص حاصل کر کے شاگرد پھر آگے نکل جاتا تھا. علم کا یہ مزاج تھا, اس طرح لوگوں کی تربیت ہوتی تھی. اس تربیت کو ہولسٹک تربیت کہتے ہیں. ایک انسان بنتا تھا جو ایک مکمل انسان ہوتا تھا. آج سے صرف 200 150 200 سال پہلے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی اور وہ مغرب میں ہوئی, اس میں ہماری کیا کمی تھی کیا کوتاہی تھی اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے, لیکن چاہے جو بھی وجہ تھی مغرب کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایک بہت بڑی ٹرین چلی اور ایک ترقی ہوئی. اس ترقی میں اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے پرزے چاہیے, اور یہ پتا چلا کہ کوئی نہیں انسان ایوریج بھی ہو, مشین اچھی ہو تو بس ٹھیک ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں ان سے بات کریں تو ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی. پتہ لگتا ہے کہ 6 گاڑیاں ان کی ہیں, 8 فیکٹریاں ان کی ہیں, اور بڑے اور لوگوں میں وہ بڑے موجود ہوتے ہیں. وہ اس طرح کے لوگ وزیر بھی بن جاتے ہیں, اس طرح کے لوگ چوک بھی بن جاتے ہیں, اور معاشرہ بالکل اس بات کو مائنڈ نہیں کرتا کہ یار اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ایک تو یہ پتا لگا کہ آپ کے پاس پیسے کی کثرت ہو جائے, باقی آپ فرق بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, پیسے کے ذریعے آپ کمپنسیٹ کر لیں گے. اور سب لوگوں نے کہا جی پیسے ہی سب کچھ ہے, اور جی پیسہ ہو تو سارے جیسے کردانے وہ کملے بھی سیانے, اور اس طرح کے محاورے بننے شروع ہو گئے. اچھا اب وہاں جو لوگوں کی تربیت ہوئی وہ انڈسٹری کو چلانے کے لیے ہوئی. جیسے ایک اسمبلی لائن ہوتی ہے نا, کہ ایک بیلٹ کے اوپر ٹی وی بن رہے ہیں, جو یہاں بندہ بیٹھا ہے نا وہ ایک بورڈ رکھ دیتا ہے, اگلا وہ بیلٹ آگے جاتی ہے, اگلا بندہ اس کے اوپر ایک ٹرانزسٹر کس دیتا ہے, اگلا بندہ اس کے اوپر کوئی پیچ لگا دیتا ہے, اگلا بندہ کوئی اور لگا دیتا ہے, اگلا, اور وہاں سے ٹی وی بن کے باہر آ جاتا ہے. اس والے بندے کو ٹی وی نہیں بنانا آتا, مگر ٹی وی بنانے میں اس کا حصہ ہے, لیکن آتا اس کو اتنا کہ. تو جس طریقے سے پرزے بنانے کا نظام تھا, انسانوں کے بنانے کا بھی یہی نظام شروع ہو گیا. لہٰذا ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے, ہم نے انجینئر بنانا ہے, ہم نے کالج کا پروفیسر بنانا ہے, ہم نے کارپینٹر بنانا ہے, ہم نے ایک اکاؤنٹس کا آدمی بنانا ہے. اب ایک تو لہذا بچہ پیدا ہوتے ہی اس سسٹم میں جس میں وہ ہولسٹکلی گرو کرتا تھا, ہولسٹکلی کمپلیٹلی انسان بنتا تھا, اور اس کی جڑیں ہماری روایت. میں نے جب روایت کہا ہے, روایت سے مراد صرف سوشل روایت نہیں, جو ہماری مذہبی روایت ہے, جو وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں ہمارے سامنے پیش ہوئی ہے. صحابہ نے پھر اس کو کر کے دکھایا ہے, اور بزرگوں نے پھر اس کو کیری آن کیا سارا. تو ایک ہولسٹ, اور وہاں بھی ہولسٹک انسان بنتا تھا. اس کی بجائے جیسے پرزے بنتے ہیں اس طرح پرزے بننے لگے. ایک بندے کو ڈاکٹر بنانا ہے, لہٰذا اس کی میٹرک بھی ڈاکٹر والی سائنس والی, اس کی ایف ایس سی بھی سائنس والی, اس کا میڈیکل کالج بھی سائنس والا, اور 26 سال کی عمر میں وہ ڈاکٹر بن گیا. دنیا میں 60 سال زندہ رہنا ہے, اس میں سے 26 سال اس کو ایک ہنر سکھانے کے لیے بنا دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا ڈاکٹر, یہ بھی ہو سکتا ہے نہ اچھا بنے, ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا ڈاکٹر بنے, لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اچھا باپ بھی بنے گا کہ نہیں, وہ اچھا ہمسایہ بھی بنے گا کہ نہیں, وہ اللہ کا اچھا بندہ بنے گا کہ نہیں, وہ نبی کا امتی بنے گا کہ نہیں. ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے ہوں, یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے بہت پیسے ہوں. لیکن کیا جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی بتائی ہے, کہ کامیابی تو ہے ہی یہی کہ اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جائے, وہ اس قابل بھی بنا ہے بیٹا کہ نہیں جو ہے پرہیز کر کے آیا ہے. تو پوری دنیا کے اندر تربیت کا نظام اس اسمبلی لائن کی وجہ سے صرف پرزے بنانے والا نظام ہو گیا. لہذا ہم سب بھی پرزوں کی طرف ہو گئے, اور یہ ویسٹ اب ان تجربے کو کر کے, پہلے ہم جب یہ اس طرح کی کوئی بات کرتا تو ہم کہتے ہیں کیا مروٹا سا آدمی ہے, مذہبی آدمی ہے, یہ تکیہ دوسی آدمی. آج سے 10-20 سال پہلے سمجھدار پڑھے لکھو گا, یار اصل تو یہی ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہے, اصل تو فزکس ہے, اصل تو کیمسٹری ہے, اصل تو بایولوجی ہے. اب وہ خود کہنے لگ گئے ہیں کہ بھائی اصل تو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے انسان کی, انسان بحیثیت مجموعی انسان بنے گا کہ نہیں بنے گا. اور یہ اس طرح ہوا کہ پہلے ایگریکلچر کا زمانہ تھا نا, پھر انڈسٹری کا زمانہ آ گیا. جیسے دہقان پودے کو اگاتا ہے نا, وہ کچھ نہیں کرتا, بیج ڈالتا ہے اور انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. یہ بندے کو کنٹرول کرتے ہیں انڈسٹری والا نظام میں, وہ انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. جب انوائرمنٹ کو کنٹرول کرتا ہے تو قدرتی طور پر پودا نکلتا ہے جو مکمل ہوتا ہے.
جب آپ اس بندے کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ بریکٹ میں آ کے صرف ایک ہنر کا ماہر بنتا ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا تو اس استاد کا کام، والدین کا کام ڈسپلن کرنا نہیں ہے، کلائمیٹ کو کنٹرول کرنا. وہ ایک ماحول کریٹ کریں جس ماحول میں فطری طور پر ہوگا. یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ انسان سیکھتا ہی اس سے ہے جو اس کو باہر سے ملتا ہے. جو اب آپ کی میں بات کر رہا ہوں، باپ اور ماں، دادا اور دادی، مسجد کے مولوی، اسکول کا ٹیچر، کالج کا اور یونیورسٹی کا استاد، ان سب کے پاس جتنا ڈیٹا ہے اس کو دینے کے لیے اس کی کوالٹی کے بارے میں ہم شور نہیں ہیں، لیکن اس سے کروڑوں گنا زیادہ پاورفل ڈیٹا ہم اپنے 1 سال کے بچے میں ایک اسکرین کے ذریعے دے دیتے ہیں. اور اس کے اندر سے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ باپ کیا سکھائے گا، ماں کیا سکھائے گی. آپ اپنے بچے سے جب بات کریں گے بہت احتیاط سے کریں گے. باپ خود بھی جھوٹ بولتا ہے تو بچے کو کہے گا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ماں خود بھی چغلیاں کرتی ہے اپنی ساس کی تو بچے کو کہے گا بیٹا چغلیاں نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آپ نے سامنے اس کو دے دیا ہے ڈیٹا، یہ اتنا ڈیٹا ہے، پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سارا اپنے بچے کو ایکسیس میں دے دیا. اور اس کے ذریعے جو اس کا دماغ بن رہا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ نے 2 سال کی 1.5 سال کی عمر سے دے دیا ہے، 5 سال تک وہ کیا بنے گا یہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارا فریم ورک کیا بنے گا ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. اور اس ڈیٹا کے ذریعے سے جو انسان بن رہے ہیں وہ اب انسان، کیونکہ بچے 15-20 سال سے یہ سب کچھ اویلیبل ہے، پچھلے 5 سال میں بہت زیادہ بڑا ہے، پچھلے 1 سال میں اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، پچھلے 6 مہینے میں اس سے بھی ملٹیپل ٹائمز بڑا ہے. تو اس پہ جو اور پھر چیٹ جی پی ٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کے بعد ایکچولی باقی کتابیں بے فائدہ ہو گئی ہیں. سارا یہ علم بے فائدہ ہو گیا ہے. چیٹ جی پی ٹی کے پاس وہ سارا علم موجود ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک انسانوں نے علم حاصل کیا ہے. ایسا اگر کوئی عالم بھی ہوگا تو کبھی تھکا ہوا ہوگا، کبھی بھول جائے گا، اس کی اپنی بائس اوپینین ہوگی. چیٹ جی پی ٹی کو سارا کچھ پتا ہے، ایک ایک پتا ہے. تو ایسے میں اس بچے کے اوپر جو ڈیٹا آ رہا ہے، اور ڈیٹا کو دینے، ماں کا خیال تھا کہ بچے کی تربیت اچھی ہو، باپ کا یہ، وہ جو ڈیٹا دے رہے ہیں ان کے ذہن میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہے کہ کیسے پروڈکٹ کو بیچا جائے. تو ایسے میں میرے دوستوں ہمیں بالکل نہیں پتا ہمارے بچے کیا بن رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا وہ کیا گند بن رہا ہے، اچھا بن رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا. صرف وقت بتائے گا کہ وہ کیا بن رہے ہیں. لیکن میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اب ہمارے بچوں کو جتنا زیادہ ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہے اتنی شاید پہلے بالکل کبھی. میں اب یہ بات ہر ٹریننگ ورک شاپ میں ماؤں کو کہنے لگا ہوں، خاص طور پہ ماؤں کو. باپ بھی برابر کا ذمہ دار ہے، لیکن باپ کی کچھ ذمہ داری ایکسٹرنل زیادہ ہے، اور پھر ماں کے ساتھ فطری طور پر بچہ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، کیونکہ فزیکلی اس میں سے نکلا ہوتا ہے، اسی کا دودھ پی رہا ہوتا ہے، اس کا پیشاب پخانہ عموماً وہ صاف کر رہی ہوتی ہے. بعض وقت باپ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کر رہی ہوتی ہے، تو ماں کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتا ہے. کوئی تکلیف ہوتی ہے ماں کی طرف بھاگ کے جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے نا، تو کم از کم 5 سال تک اس گھر کے والدین کا اور کوئی کام نہیں ہے. پرائورٹی نمبر 1 وہ بچہ ہے. پرائورٹی نمبر 1 وہ بچہ ہے، کیونکہ 5 سال تک اگر آپ نے اس بچے کی نگہداشت نہ کی اور اس کو وہ پیرنٹنگ کے، وہ میں اس وقت نہیں ہے پورے اصول بتانے کا، میں نے بہت سالوں کی محنت کے بعد اس کا ایک ٹینجیبل کورس بنا دیا ہے، ایک کتاب بھی لکھ دی ہے. تو موٹے موٹے اصول سارے موجود ہیں. وہ کورس اتنا سستا ہے کہ بالکل 4 آدمی کھانا کھانے جائیں تو جتنے پیسے لگتے ہیں صرف اتنا ہے. وہ اس کے ایڈمنسٹریٹو چارجز ہیں، اور ویسے جو اس کا تھوڑا سا پیسوں کا شیئر بھی آتا ہے تو وہ میں اس کو اپنے اوپر میں نہیں خرچ کرتا، اس کو میں کسی بڑے کام کے لیے خرچ کرتا ہوں. تو وہ اس کے اندر میں نے بڑی محنت کر کے وہ ایک ٹینجیبل کورس بنا دیا ہے، ایک کتاب بنا دی ہے. اور وہ اصول اگر 5 سال تک بچوں کے اوپر عمل کر دیا جائے تو ان کا فریم ورک ایسا بن جائے گا کہ باہر کا ڈیٹا ان کو انفلوئنس نہیں کرے گا. باہر کی بارش کو آپ نہیں روک سکتے، لیکن اگر آپ نے ان کی اچھی تربیت کر دی ہے تو آپ ان کو ایک رین کوٹ پہنا دیں گے. وہ باہر جائیں گے تو بھیگیں گے نہیں. باہر اگر کسی کو چرس پیتا دیکھے گا تو وہ گھر آ کے ماں کو بتائے گا کہ امی ایک آدمی چرس پی رہا تھا. اور اگر ایک بچے نے ماں کو بتا دیا
یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے بھی ایک سوٹا لگایا ہے، پھر بھی آپ کو مبارک ہو، اس نے آ کے آپ کو بتا دیا، اب بال آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جس وقت بچے کو اتنی زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت ماں بھی اپنے کیریئر کے پیچھے لگی ہوئی ہے، باپ بھی اپنے کیریئر کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ماں بھی کماتی ہے اور باپ بھی کماتا ہے، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم کس کے لیے کماتے ہیں؟ ہم اسی لیے تو کماتے ہیں کہ ان کے کمروں میں ایئر کنڈیشن لگ جائیں، ہم اسی لیے تو کماتے ہیں کہ ان کو ڈرائیور چھوڑ کے آئے، لیکن معاف کیجیے گا 5 سال سے کم عمر بچے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ 5 سال کے بچے کو تو اتنا چاہیے، آپ کے ناک کے ساتھ کھیلنا ہے، آپ کے پیٹ کو گدگدی کرنی ہے، مٹی کے اندر پیر ڈال کے گھروندے بنانے ہیں، ایسے کرنا ہے، گائے کا بچہ، یہ والی گیم کرنی ہے، بچے کے ساتھ اس طرح کی انٹریکشن کرنی ہے، یہ بچے کی ضرورت ہے، شرارتیں کرنا بچے کی ضرورت ہے، اور بچے کو لرنر چاہیے۔ 5 سال سے کم عمر کے بچے کو لرنر چاہیے۔ جب وہ رنگ بھرنا سیکھ رہا ہے تو اس کی ماں یا اس کا باپ یا بڑا بھائی یا بہن ساتھ رنگ سیکھ رہی ہے، بچے کو یہ چاہیے، بچے کو ایک کنڈیشن نہیں چاہیے اس کو۔ پھر ایک خیال آتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم اپنے بچے کو اچھا سا استاد رکھ دیں گے، ہم بچے کو شہر کے مہنگے اسکول میں داخل کرا دیں گے، ہم اس کو اکیڈمی میں داخل کرا دیں گے، ایک مائی اس کو رکھ دیں گے۔ یہ ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے بالکل اسی طریقے سے کہ پہلے عورت کھانا پکاتی تھی، روٹی پکاتی تھی گھر میں، سارے ہم اسی طرح پھٹیوں میں بیٹھ کے روٹی کھاتے تھے، کچن میں امی روٹی پکاتی تھی، پھٹیوں میں ہم بیٹھے ہوتے تھے اور کھانا کھاتے تھے، اور کتنا عجیب سا ہے۔ تو اب تو ہمارے پاس ڈائننگ ٹیبل ہے، تو سارے بیٹھے ہیں، ہمارا خانسامہ جو ہے وہ کھانا پکاتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ امی کماتی ہیں 2 لاکھ روپے مہینہ، خانسامہ مل جاتا ہے 15,000 روپے میں، تو جو کام 15,000 میں ہو جاتا ہے وہ 2 لاکھ کیوں نہ کمائیں؟ بڑی لاجیکل بات ہے۔ کپڑے پہلے امی دھوتی تھی، صفائی کرتی تھی، تو اب 10,000 کی ملازمہ مل جاتی ہے، امی کیوں صفائی کریں؟ وہ خود کمانے جائیں گی، کما کے لائیں گی۔ یہ چیزیں کپڑے کے لیے تو ٹھیک ہے، کپڑے دھونے کے لیے، یہ کھانا پکانے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن بچے کی تربیت کو ہم آؤٹ سورس کریں، یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جمع دار ہوتا ہے آپ بچے کی صفائی کرنے کے لیے، اور آیا ہوتی ہے بچے کے کھانے والا بنانے کے لیے، انشاءاللہ آپ کے بچے کی مینٹلٹی اس جمع دار کی اور اس آیا کی مینٹلٹی، کیونکہ اس نے ماں کی بجائے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ اور جس بندے کو پیسے دے کے آپ کام کروائیں گے، کیا وہ اس محبت کے ساتھ اس بچے کی تربیت کرے گا؟ آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہیں، ویسے تو کھانا پکانا بھی ماں کو آؤٹ سورس نہیں کرنا چاہیے، صفائی کرنی بھی آؤٹ سورس نہیں کرنی چاہیے، لیکن چلو وہ کر لیں، لیکن بچے کی تربیت کو آؤٹ سورس کر دیں، اس سے زیادہ معاف کرنا اس بچے کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو آپ ایک گھر میں، اچھا آپ کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ گھر میں ایک بلی لے کے آئیں، اس بلی کو کوئی پنجرا نہ ہو، اس کو آپ کسی کتے سے نہ بچا سکیں، اس کو کوئی یعنی دھوپ میں سائے میں نہ ڈالیں، جہاں اس کو دھوپ کی ضرورت ہے دھوپ میں نہ ڈالیں، ٹائم پر دودھ نہ پلائیں، سارے محلے والے کہیں گے بلی کو لے کے کیوں آئے ہو، اس بلی کو لے کے کیوں آئے ہو؟ بلی کو چھوڑیں، پودا لے کے آ جائیں، اس پودے میں پانی نہ دیں، وقت پر اس کے پتے نہ کاٹیں، وقت پہ اس کو دھوپ اور سائے میں نہ رکھیں، لوگ کہیں گے کہ پودا مرجھا گیا، یار یہ کیا کرتے ہو؟ یہ اصول ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں سمجھ آتا کہ ہم نے اپنا بیٹا پیدا کر لیا، بیٹی پیدا کر لی، ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ہم اس بات کی خبر ہی نہیں رکھ رہے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا، کتنے بجے سو رہا ہے، کتنے بجے اٹھ رہا ہے، رات کو کتنے بجے سوتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اگر ہم نے فوری طور پر اس سلسلے میں کچھ نہ کیا، بہت چند سالوں میں ہی جیسے گھروں کے اندر سانپ اور بچھو بعض پیدا ہو جاتے ہیں، اگر آپ صفائی نہیں کریں گے، کھیت کے اندر ہل نہیں چلائیں گے تو وہیں جھاڑیاں پیدا ہو جائیں گی اور تھوڑ کے پودے اگائیں گے، ہمارے گھروں کے اندر سے بدماش نکلنا شروع ہو جائے، ہمارے گھروں کے اندر وہ پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو 8 سال کا بچہ کہے گا میں بور ہو رہا ہوں۔ بور ہونا بڑے کا پرابلم ہے، بچے کا پرابلم نہیں، جو ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہم بور ہو رہے ہوتے ہیں، بچے کے پاس تو سب کچھ کرنے کو ہوتا ہے۔ یہ جو بچہ پیچھے بیٹھ رہا ہے وہ چھوٹی بچی، میں مسلسل اس بچی کو دیکھ رہا ہوں، وہ بچی ایک لمحے کے لیے سکون سے نہیں بیٹھی، کبھی بہن کا موبائل دیکھ رہی ہے، کبھی ادھر کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ اس طرح سیکھ رہی ہے۔ اگر یہ بچی آپ کی طرح یا میری طرح یوں بیٹھی ہوئی چپ کر کے، یہ بچی بیمار ہے۔ اور یہ بچہ دیکھیں نا، وہ بچہ اٹھ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ماں کے پاس جا رہا ہے، بہن کے پاس جا رہا ہے، یہ اس کی لرننگ ہے، یہ اس کی لرننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بچہ کہہ رہا ہے میں بور ہو رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اس کی لرننگ ایبلٹی ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت دنیا میں ریکارڈ میں ایک 7 سال کے بچے نے خودکشی کر لی ہے،
सुइसाइडल, बच्चा कौन सुइसाइडल, प्लान करके मुझे इस दुनिया से मैं उगता गया, 7 साल का बच्चा, चाइल्डहुड एंजाइटीज, चाइल्डहुड डिप्रेशन, रिलेशनशिप डिसऑर्डर। और एक और बात, मेरी बेटियां बैठी हैं बहुत छोटी उम्र की भी, बहुत ही मैं अदब के साथ और शर्म के साथ और झिझक के साथ बताना चाहता हूं कि जिस तरह का सेक्सुअल बिहेवियर ये बच्चों के अंदर डाल रहा है, मैं और आप सोच नहीं सकते कि ज़हन गलाज़त किस सतह पर पहुंचे। अगर आपकी 9 साल की बेटी है और आपके उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, वो डरती है आपसे, माँ से या बाप से, या माँ और बाप सख्ती करते हैं या उसको टाइम नहीं देते, और उसके पास मोबाइल है, एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 100% चांस ये है कि उस 9 साल की बच्ची में की जिंदगी में एक बड़ी उम्र का मर्द आ चुका है। और हमें पता ही नहीं कि हमारी बेटी तो हिजाब लेती है, हमारी बेटी तो पर्दा करती है। देखिए, हम सबको माँ बाप चाहिए ना माँ बाप। जब बाप अपने मनसब पर पूरा नहीं उतरता, बच्चे के लिए एक वहशत देखना, अगर हम घर जा रहे हैं, हमारा बच्चा हमारे पास बैठना नहीं चाह रहा, ये इंडिकेशन है इस बात की कि बच्चा आपको रिस्पेक्टेबल नहीं समझता। मुझे कि मेरा भाई बहुत पसंद है, मुझे ये असर बहुत पसंद है, मेरी छोटी बहन या रबिया बैठी है, मेरे घर आए, मेरा दिल करेगा ये उठे ही ना मेरे पास से, और ऐसे बचपन की बातें शुरू करेंगे, ऐसे बातें करेंगे, करते रहेंगे, इसके साथ बैठ के हजारों बातें, आप लोग, आप हजरात मेरे दोस्त हैं, आपसे बातें करेंगे। अगर हम एक दूसरे के लिए पसंदीदा हैं तो हमारा दिल ही नहीं करा यार थोड़ी देर और बैठो, थोड़ी देर और बैठो। आपका बच्चा आपको बैठने नहीं चाह रहा, इसका मतलब है कि हम बाप के मनसब से नीचे होते। आप घर जाकर लिटमस टेस्ट कर लें। अगर आपका बच्चा कहता है अबू जी आप 15 मिनट मेरे साथ प्लीज कुछ चाहिएगा, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं, आप जब बाजार जाए मुझे साथ लेके जाए, अबू मेरे एक दोस्त के घर जाना, आप भी चलेंगे मेरे साथ, आप बहुत कामयाब वाले। बच्चा आपको बैठने नहीं चाहता, वो कहता जान छूटे, अब्बा जी 2 दिन दौरे पे जाते हैं, वो कहता शुक्र है अब्बू जी 2 दिन दौरे गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अब्बू की जगह खाली नहीं रह सकती, उस बच्चे की जिंदगी में एक और अब्बू आ चुका है, उस बच्चे की जिंदगी में एक और अब्बू आ चुका है। और वो जो अब्बू आया है ना, वो है कि जब उसने सिगरेट पी थी तो आपने मुंह पे थप्पड़ मारा था। वो जो नया अब्बू आया है ना, वो सिगरेट पीने पे थप्पड़ भी नहीं मारता, सिगरेट लाके भी देता है। अब आप प्यारे होंगे या वो प्यारा होगा। और मैं एक साइंटिफिक स्टडी, सोशल स्टडी की बुनियाद बताता हूं कि अगर लड़की के माँ बाप से ऐसे ताल्लुकात है, कोई माँ भी देख ले कि उसकी बेटी उसको बैठ के बातें करना चाहती है, अगर वो उससे कट रही है तो उसकी जिंदगी में भी एक अब्बू आ चुका है, और वो अब्बू एक बड़ी उम्र का मर्द। और हमारे मुआशरे में मर्द की साइकोलॉजी को हम जानते हैं कि बहुत बुरी तरह हमारे मर्द की साइकोलॉजी गैर तरबियत याफ्ता है। मेरी उम्र का 60 साल का आदमी भी अपनी पोती की उम्र की लड़की को टेढ़ी आंखों से देखता हुआ सड़कों पे आपको नजर आएगा। ये हमारी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, बच्चियों के एंटेनास बड़े शार्प होते हैं, इनको नजर आ जाता है कौन किस नजर से। 12 साल की बच्ची को भी पता होता है ये मुझे किस नजर से देख रहा है। इन सबको ये तजुर्बे हुए होंगे कि बूढ़े बूढ़े बंदे भी ना उनको किस आंख से देख रहे हो। इसलिए मेरे प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, उनको टाइम दें, खुदा के लिए उनको टाइम में क्या दें, उनसे बातें करें, बस इतना ही करना है। कहानियां सुनाएं उनसे, उनकी कहानियां सुनें, आज से शुरू करें। आज घर जाके बताएं कि भाई आज मैं आपको ना कुछ नया सीख के आया हूं, मैं आपको बताता हूं बेटा तुमने क्या नया सीखा। खुद 10% बोले, 90% बच्चों को बोलने दें। और जब बच्चा गलती करे और आपको उसकी गलती का पता चल जाए, उस गलती पर चुकन्ने हो जाए, मगर उसको सजा ना दे खुदा के लिए। प्लीज याद रखिए इस बात को। वो बात कि हमारे अब्बा तो मार मार के चमड़ी उधेड़ देते थे, मास्टर रमजान ने तो मेरी खाल उतार दी थी, मैं तो आपके सामने डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ हूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया है, अपने बच्चों की तरबियत अपने जैसी मत करो, ये तुम्हारे जमाने के लिए पैदा नहीं हुए, हमारे ऊपर वो इन्फ्लुएंस नहीं था, हमें को बाहर से बताने वाला नहीं था, तो थप्पड़ से काम चल जाता था, अब नहीं चलता। अगर आपके बच्चे ने कहा कि अबू आज हमने क्लास में लोग सिगरेट पी रहे थे, मैंने भी सिगरेट पी, अब एक सिगरेट पी लोग काम तो फलाना, एक ये काम है। अगर आपने ऐसा किया तो बच्चा कहेगा अगर मैं कभी मुसीबत में फंसा तो ये शख्स इस काबिल नहीं है कि मैं इसको बताऊं, अब्बा नाम का ये जो शख्स घर में रहता है इस काबिल नहीं है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज वो सिगरेट जरूर पिएगा, मगर इंशाअल्लाह अज़ीज आपको पता भी नहीं लगने देगा। और अगर आपने उसके जवाब में कहा सिगरेट पी थी, मुझे बताओ क्या हुआ था सारा वाकया। किस वो धुआं एक लड़का था, उसका नाम खालिद था, वो सिगरेट लेके आया हुआ। अच्छा फिर तुम्हें कैसा महसूस हुआ? मुंह से बदबू आई थी, खांसी आई थी, अच्छा
میں تمہیں نا کچھ اور باتیں بھی اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں لیکن میں کل بتاؤں گا. تو اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا. اور بچے بھی یہ تھا پتا نہیں کیا ہوگا. ابا نے کہا کچھ نہیں, جان کی پاس دے دیا اس کو. اگلے دن کہا یار وہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا, یہ نا ہمارے دوست سگریٹ پیتا ہے, اس کی ڈبی تھی, اس ڈبی پہ لکھا ہوا سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے. اور میں ڈاکٹر ہوں, یقین کرو میں ہر روز آپریشن کرتا ہوں مریض جو کینسر کے ہوتے ہیں اور ان کو سگریٹ کی وجہ سے. آپ نے 2 منٹ میں تھپڑ مار کے معاملے کو گول نہیں کیا, آپ نے 10 دن لگائے اور 10 دن بعد بچے نے کہا مجھے سمجھ میں آ گیا, میں آئندہ نہیں سگریٹ, اور آپ سے ناراض بھی نہیں, آپ کے ساتھ تعلقات بھی خراب نہیں. اس زمانے میں بچوں کے پرابلم کو حل کرنے کا یہ طریقہ ہے. جس والدین نے بچوں پر وحشت طاری کر دی وہ فٹافٹ ایک اور ابا ڈھونڈ لیں گے. ہو سکتا ہے میرے زمانے میں ابا ڈھونڈنے میں دقت ہوتی ہو, لیکن اب ابا تو یہ ہے پلاسٹک کا یہ ٹکڑا, وہ اسی سے کچھ نہ کچھ دیکھ لے گا. تو اس لیے بس یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے اپنے گھر کی روٹین کو بدلیے. خاص طور پر اگر آپ کے بچے 10-12 سال سے کم عمر کے ہیں, بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریے. بس صرف آپ نے یہ کرنا ہے, ٹائم گزارنا ہے, اور اس وقت گزارنے میں جو آپ کے کام ہیں ان کو بچوں کے مرغوب کام بتائیں. ماں یہ کہہ سکتی ہے سوموار کے دن ہم سارے مل کے گھر کو صاف کریں گے, اس کے بعد رات کو پھر ہم پکنک منائیں گے, ہم کسٹرڈ آئس کریم بنا کے کھائیں گے. آہا جی آہا جی, بچے اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے. آج ہم صفائی کر رہے ہیں, صفائی کر رہے ہیں, لیکن ماں بھی ساتھ ہے, ابا بھی کہتے ہیں ہاں بھی میرے کمرے کی میں. آپ اس طرح کی سیلیبریشنز کریٹ کریں اور بچوں کو کہانیاں سن. خدا کے لیے یہ جو لالچ پوری بلا ہے, تھرسٹی گرو, اس کے پیچھے پوری تہذیب ہے. باتیں میں بہت کرنی چاہتا ہوں, میں مختصر کرتا ہوں, آپ تھک گئے ہوں گے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ کو میں سمجھا, آپ بچے ہیں چھوٹے کلاس میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ منرل واٹر کیا ہوتا ہے. یہ منرل واٹر, اس کانسیپٹ کو کنکریٹ کانسیپٹ کہتے ہیں. یہ شہزاد ہے, کنکریٹ کانسیپٹ. یہ مولانا اظہر ہے, کنکریٹ. یہ اسامہ ہے, کنکریٹ کانسیپٹ. یہ پھول ہے, کنکریٹ. آپ سمجھا سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں, اور ایگزامپلز دے سکتے ہیں اور نان ایگزامپلز دے سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ پڑھانے کا, آپ استاد ہیں, آپ جانتے ہیں کہ آپ کانسیپٹ دیتے ہیں اور اس کی ایگزامپل دیتے ہیں اور نان ایگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھو بات سنو, جو چیز ہوا میں اڑتی ہو وہ پرندہ ہے. کیوں جی ایگری کرتے ہیں؟ جو ہوا میں اڑتا ہے وہ پرندہ ہے. ہیلی کاپٹر پرندہ ہے, تو آپ کو ہیلی کاپٹر بھی بتانا پڑے گا کہ یہ نان ایگزامپل ہے اور چڑیا ایگزامپل ہے. تو کنکریٹ کانسیپٹ کو آپ اس طرح پڑھا سکتے ہیں. لیکن زندگی صرف کنکریٹ کانسیپٹ پہ نہیں چلتی, زندگی چلتی ہے ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کے اوپر. یعنی لالچ, یعنی محبت, یعنی نفرت, یعنی امن. تو اگر آپ کسی کو امن سمجھانا چاہیں وہ کیسے سمجھائیں گے؟ محبت سمجھانا چاہیں کیسے؟ لالچ سمجھانا چاہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ تو لالچ سمجھانے کے لیے سٹوریز ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کتا تھا, وہ جس نے بنائی ہے وہ عام آدمی نہیں تھا, وہ کتا تھا, اس نے منہ میں وہ ڈالا, پھر وہ آگے گیا, اس کو ناکس نظر آیا, وہ بھونکا تو وہ نیچے گر گیا. تو اس کے بعد یہ ہے اس نے لالچ بری بلا ہے. پھر ایک دن ایک اس لڑکے کی بچے کی بہن کو چیز اٹھا رہی تھی تو ماں نے کہا لالچ مت کرو, تو پہلے بھی 2 بسکٹ کھا چکی ہو. تو اس بچے کے ذہن میں ری انفورس ہوا کہ یہ ہوتا ہے لالچ. اور یہ لالچ جو ہے یہ اس وقت, یہ جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں یہ اس وقت سمجھ میں آتے ہیں جب بچوں کو ملٹیپل کانٹیکسچوئل سٹوریاں سنائی جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی کہا ہے قصص القرآن, قرآن سٹوریز کی کتاب ہے. اور کام کے علاوہ حضرت یوسف کی سورہ یوسف کے اندر پیرنٹنگ کے پرنسپل, سوشل وزڈم کے پرنسپل, بزنس کے پرنسپل, حکومت چلانے کے پرنسپل, وہ سٹوریز کے ذریعے بتائے گئے ہیں. حضرت خضر کی کہانی سناتے سٹوریز. تو جب ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ, تو آپ پلیز اس بات کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ جو نانی ساتھ بیٹھ کے کہانی, میری نانی کہانی سناتی تھی. ایک تھا بادشاہ, وہ بڑا غریب تھا. مجھے خیال آتا ہے کیسا بادشاہ تھا وہ جو غریب تھا, لیکن اسی کہانی سے ہر دفعہ ایک نیا سوشل میسج جو ہے وہ کنوے ہوتا تھا. ایک تھا جن, وہ بچوں کو تنگ کرتا تھا, بادشاہ نے پکڑ کے اس کو قید کر دیا. ایک شہزادی تھی. یہ ساری بے فائدہ چیزیں نہیں تھیں. یہ سٹوریز چاہیے جن کے ساتھ بیٹھ کر بچوں کو ہم ایبسٹریکٹ کانسیپٹ بناتے ہیں. تو بعد میں باتیں بہت ہو جائیں گی. میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے ہیں اور خاص طور پر 5-6 سال سے کم عمر کے بچے ہیں
آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں, چاہے اس کی ییلڈ اور پروڈکٹ بہت زیادہ ہے, وہ آپ کا کام اس کی نسبت بہت ہلکے درجے کا کام ہے, جو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے پتیاں پکڑنی ہیں, سیکیاں کٹی کرنی ہیں اور مٹی کے گراؤنڈے بنانے ہیں. کیونکہ اس میں ان بچوں کی وہ ریکنسٹرکشن, ان کے اس کی پوری گرے اسٹرکچر بنے گا, ان کے سارے برین فریم ورک کا, جس کے مطابق انہوں نے ساری زندگی کرنی ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم کیسے کریں, ایک سوال آ سکتا ہے نا کہ میں تو سارا دن بزی ہوتا ہوں, 9 بجے جاتا ہوں, 6 میں کیسے کروں؟ تو میرے پاس اس کا ایک بہت آسان حل ہے. پھر مہربانی کر کے آپ بچے نہ بس پھر آپ بچے نہ پیدا کریں. اور یہ بات میں نے متعدد بار کہی ہے کہ انسان کی نسل کوئی نایاب تتلیوں کی نسل نہیں ہے, یہ پولر بیئر نہیں ہے, یہ پنگوئن نہیں ہے کہ جن کو اگر آپ نے نسل کو بچا کے نہ رکھا تو ختم ہو جائے گی. انسان بہت ہے. آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہ ہو, کیریئر آپ کا زبردست بن جائے تو کوئی بات نہیں, انسانیت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کے بچے نے بڑے ہو کے آپ کو سکھ دینا ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ اپنے کیریئر کے ذریعے سے اپنا سکھ اکٹھا کر لیجیے گا. کیریئر اپنے بچے کی بجائے آپ ایک پلازا بنا لیجیے گا. بچے کے ذریعے آپ نے یہی کرنا ہے نا کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا, تو کوئی بات نہیں, آپ ایک پلازا بنا لیجیے گا, آپ کام ڈبل کر لیں, تو وہاں سے آپ کا وہاں سے آپ کی تنخواہ آ جائے گی جو بچے نے کما کے دینی ہے. تو میں آپ کو بہت سنجیدگی سے یہ کہتا ہوں, اگر ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو مہربانی کر کے پھر آپ بیڈ انویسٹمنٹ مت کریں. ہیروئن کے کاروبار کے اندر پیسہ نہ انویسٹ کریں, وہ رڑ جائے گا. پھر آپ اچھے کاروبار میں پیسہ انویسٹ کریں, کچھ زمین کے 2 روپے خرید لیں, لیکن بچے نہ پیدا کریں. کیونکہ اگر آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں, بچوں کو وہی کچھ کرنا پڑے گا کہ وہ کم از کم میرے جیسا انسان تو بن کے جائے, اصولی طور پر تو مجھ سے بہتر بن کے جائے. لیکن اگر اس کو اپنے جیسا بھی نہیں بنا کے یہاں دنیا میں بھیج سکتا, اور یہ آگ بہت جلدی آ رہی ہے ویسٹ میں, تو اس کے شعلے بھڑکنا شروع ہو گئے. میں بہت فریکوینٹلی امریکہ جاتا رہتا ہوں, انگلینڈ جاتا رہتا ہوں, اور یورپی ملکوں کے اندر وہاں پیرنٹنگ کی اس طرح سیشن ہوتے ہیں نا, آپ یقین کریں اس سے زیادہ پرابلم وہاں کے سوسائٹی میں نیٹو لوگوں کو ہے. میں صرف آپ کو ایک واقعہ سنا کے اجازت دوں گا, کیونکہ یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی. صرف خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ اب آپ جب گھر جائیں پلیز اپنے بچوں کو, اور اگر آپ کے پوتوں کی عمریں ہیں, نواسے ہیں, بچے, پلیز ان کو ایک اور نظر سے دیکھیں. پلیز یہ دیکھیں یہ آپ کی ساری انویسٹمنٹ ہے, کہیں یہ کاروبار آپ کا ڈوب نہ جائے, کہیں آپ اس کی وجہ سے کسی مصیبت میں نہ گرفتار ہو جائیں. بس میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو چھوٹا سا. امریکہ میں نارتھ کیرولائنا شاید, وہاں پہ اسی طرح ایک ورک شاپ ہوئی, پتہ نہیں کون سی اسٹیٹ تھی, ایک ورک شاپ ہوئی پیرنٹنگ پر. تو اب وہ ورک شاپ ہوگی, لوگوں نے کچھ سوال پوچھے. ایک بزرگ نا, میں دیکھا جائے بار بار نا ایسے ہاتھ اوپر کرتے تھے, پھر نیچے کرتے تھے ہاتھ, مجھے لگا کہ کچھ جھجک رہے ہیں. اچھا جب بات ختم ہو گئی, لوگوں نے سیلفیاں سلفیاں بنا لی, کھانے کی اس سائڈ پہ بیٹھے, تو وہ نا سرکتے ہوئے میرے پاس آئے. پنجابی بول رہے تھے وہ, کہ ڈاکٹر صاحب ایک گل کرنی ہے, پر میں شرم آتی سی سارے سارے سامنے گل کرتے. میں نے کہا بتائیں. اچھا ان کی بات سن کے انہی طرح کے ایک بزرگ اور بھی قریب آ گئے, اور آ کر کے میں بھی بیٹھ جاؤں, ہاں آ جا بیٹھ بیٹھ. وہ پرانے بزرگ پنجابی بول رہے تھے, کہنے کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر چ مسجد ہے, پنجابی سمجھتے نا, میرے گھر چ مسجد بنائی ہوئی ہے, قرآن شریف اسی پڑھ گئے, کوئی غلط کام ساڑھے نہیں. میں جب وہ آیا سی تبھی میں نے شراب کو منہ نہیں لگایا. بیٹا ایک منٹ رک جائیے گا, تھوڑا سا رک جانا, بعد میں کر لینا بات. شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تو شراب کو میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا, کوئی غلط کام نہیں کیا. میری بیوی بھی اسی طرح نمازی ہے, حجاب, میری بیٹیاں بھی حجاب میں جاتی ہیں امریکہ میں. پتہ نہیں میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے, وہ ایک امریکن سے شادی کر رہا ہے, ہم بڑے پریشان ہیں. تو میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی میں نے اس سے کہا تھا, میرا بیٹا کہتا ہے کہ تم اللہ کو ایک مانتی ہو؟ اس نے کہا یس. میں نے کہا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہو؟ کہتی یس. کہتی جی میرے سامنے اس نے شہادت دے دی ہے, تو میری کتابوں میں وہ مسلمان ہے, تو میں تو مسلمان سے شادی کرتا. کہتا چلو, میں نے کہا کوئی بات نہیں, چلو کر لے. وہ انگریز امریکن گوری نہیں ہے, وہ کالی ہے, جو افریقن کالیاں ہوتی ہیں, اور اس کی پہلے 2 شادیاں ہوئی ہیں, اور پہلی شادی سے 1 بچہ ہے, دوسری شادی سے 2 بچے ہیں, اور اس سے پہلے وہ ہیروئن پیتی تھی, ابھی اس نے ہیروئن بھی چھوڑی. وہ کہنا میں اتنا شادی کرنی ہے, بہت نیک روح ہے, تو میں شادی کرنی ہے. میں ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہوں, میں ساری رات نیند نہیں آتی, میں بہت پریشان ہے, میں بہت پریشان. تو جو دوسرے تھے نا صاحب, وہ قریب آ کے کہنے لگے پنجابی میں, اور چودھری, وہ دوست ہوں گے آپس میں, اور شکر کر,
اور شکر کر لو اللہ دا تیرا پتر کسی کڑی نہ بیاہ کر رہا ہے، میرا حرام دا تے ایک منڈے نال بیاہ کرتا ہے۔ اس اسٹیٹ میں اجازت نہیں تھی، وہ بیلجیم میں جا کے شادی کر کے آئے ہیں اور لے کے اس کو گھر آ گئے۔ سر آپ کو پتہ نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں دنیا۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ پاکستان میں ہمارے بچے تو سیف ہیں، سر ہم غلط فہمی ہے۔ ہم بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے، یہ غلط بات ہے۔ آرگنائزڈ مذہب میں سے سب سے ضرور ہے، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب الحاد ہے۔ جتنے لوگ آج مسلمان ہو رہے ہیں نا، اس سے زیادہ لوگ وہ ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں اس بات پر کہ اتحیات پہ انگلی ایسے کھڑی کرنی ہے کہ ایسے کھڑی کرنی ہے، ہاتھ یہاں باندھنے ہیں یہاں باندھ والے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور یہ ہمارے سارے بچے ولنریبل ہیں اس بات کے، اور ہم سب اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں، ہمارے اندر بھی الحاد کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، چاہے وہ بھی اس نے سر نہیں اٹھایا لیکن ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، پلیز آپ ان باتوں کو سنجیدہ لیجیے، جسٹ اس کو ایک بات یا تقریر نہ سمجھیے۔ پلیز واپس جا کے گھر میں دیکھیے کہ ہمارے گھر میں کہیں ہم خود سامنے چھت نہیں پا رہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، گندم اگانی ہونا تو محنت کرنی پڑتی ہے، جھاڑیاں اگاڑی ہو تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ گندم اگانے کی محنت کو چھوڑ دے، جھاڑیاں خود بخود اگ جائے گی۔ اگر آپ نے ہرن پالنے ہیں نا تو محنت کرنی پڑے گی، مور پالنے ہیں تو محنت کرنی پڑے گی، سانپ بچھو پالنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہرن اور مور پالنے کی محنت کو چھوڑ دیں، سانپ بچھو خود ہی آ جائے گا۔ اپنے بچوں کو دیندار نیک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، لچے بدماش بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے، انشاءاللہ خود ہی بن جائیں گے، بے فکر رہیں، بغیر انویسٹمنٹ کے بن جائیں گے۔ بچوں کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، بدماش بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، اچھا بننے کی محنت کو چھوڑ دیں، وہ خود ہی لچے بدماش انشاءاللہ بن کے حاضر ہو جائیں گے۔ تو پلیز ہم ایسا نہ کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ پلیز آج نہ ہماری ساری محنت کا نا، اور اظہر نے جو سارا یہ محفل سجائی ہے، اور باقی یہاں کے سارے احباب جو میزبان ہیں، ہم سب کے نا پیسے پورے ہو جائیں گے، اور اللہ کرے آخرت میں ہمیں اس کی کوئی بدلہ مل جائے گا، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یعنی ان کا جو مقصد تھا وہ اس کے اندر ہم ان کو سکھ پہنچائیں گے اگر ہم آنے والی نسل کو بچائیں گے۔ اور مہربانی کر کے نا آپ کا کام جتنا بھی قیمتی ہے، آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، پلیز آپ اس کے لیے آج شام کو سارے بچوں کو لے کے نا ان کو کہانی سنائیں، کچھ نہ سنائیں کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا پھر میں وہاں گیا۔ ایک یہ، اور دوسرا ایک کام اور کریں، ہم نے اپنے گھر میں شروع کیا تھا، الحمدللہ اس کے بہت معجزانہ نتیجے نکلے۔ ہر روز صرف 15 منٹ کے لیے قرآن کا ایک صفحہ گھر میں پڑھنا شروع کریں، ہر روز۔ اور بیٹیوں سے خاص طور پہ گزارش ہے، بھائیوں سے بھی، گھر کے تذکروں کو چینج کریں، نوٹ کریں ہمارے گھر میں باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ 24 گھنٹے میں دیکھیں ہمارے گھر میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ عموماً ہمارے گھر میں جو عورتوں کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ چغلیاں ہوتی ہیں، برا مت بنائیں، اکثر یا فلانی جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے۔ وہ جو مسز قریشی ہے نا، انہوں نے برات میں بھی وہی کپڑے پہنے تھے، ولیمے میں بھی وہی سوٹ پہنا۔ وہ جو فلانا بندہ تھا نا شعیب والے، انہوں نے طلاق دے دیے، فضول قسم کی بات ہے۔ میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں آخری دفعہ ہمارے گھر میں کب بات ہوئی تھی؟ کیا وہ بچوں میں بیٹھ کے تمہیں نا حضرت فاطمہ کے بارے میں، چلے آپ کے یہاں سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہیں مذہب کی طرح، وہ چلے آئنسٹائن کے بارے میں بتا، قائد اعظم کے بارے میں، محمد علی جوہر کے بارے میں، ان کی والدہ تھی ایک بیوی وہ بڑی، ان کے بارے میں بتا، گھر میں کب بات ہوئی؟ اور مرد یہ نہ سمجھے، مرد بھی فلانی جگہ پلاٹ سستا ہے، جو نئی گھڑی آئی ہے، جو نیا موبائل آیا نا اس میں 3 کیمرے ہیں، کیا گفتگو ہے یہ؟ جو نئی گاڑی آئی ہے، نیا ماڈل جو ہے اس کی 2 بتیاں ہیں 3 کی بجائے، یہ کیا گفتگو ہے؟ اور یہ گھروں میں گفتگو ہو رہی، کیا چغلیاں ہو رہی ہیں؟ سر بڑی خطرناک بات ہے۔ ہم نے کب اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ میں مصعب بن عمیر کے بارے میں بتاؤں، اور میں بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کیسے دکھایا کرتے تھے، تمہیں میں سراقہ کی کہانی سناتا ہوں، اور میں تمہیں واقعہ سناؤں علامہ اقبال کا جب گول میز کانفرنس ہوئی تھی۔ تو یہ باتیں گھر میں کیوں نہیں ہو رہی؟
کہ گھر میں ڈسکشن کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر یہ نہیں ہو رہی تو جو پیدا ہو رہے ہوں گے تو وہی نچیے پیدا ہو رہے ہوں گے نا. برا نہ بنائیے گا, ہمارے گھروں میں نچیے پیدا ہو رہے ہیں. کبھی آپ نے اپنی شادی کے ہم نے دیکھے, میں خود اس کا گلٹی ہوں, میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں کہ یہ حرکت مجھ سے بھی سرزد ہوئی. اللہ مجھے معاف کرے کہ مہندی یہ وہ جو میرے بچوں کے ساتھ مجھے نہیں اس بات کا نہیں پتا تھا. اللہ مجھے معاف کرے. آپ اپنے گھروں کی ہماری زندگیاں دیکھیں, کیسی زندگی ہے. ایک زمانے میں نا بدماش لوگ, لچے لوگ جو خاندان کے ذرا برے لڑکے ہوتے تھے, وہ ایک الگ گھر لے کر وہاں ناچنے والی عورتوں کو پیسے دے کے بلواتے تھے. ابا امی کو پتا نہ چلے, ماموں کو پتا لگے, ٹانگیں توڑ دیں گے. ان کے بدماش لوگ وہاں آتے تھے اور لڑکیاں ناچتی تھیں, ان کو پیسے دیتے تھے. اب کون سی شادی ایسی ہے جس میں اپنی بیٹیاں ناچ نہیں رہی ہوتی اور پورا محلہ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ہم ایک شادی میں گئے, ہم گلگشت میں ہوئی تھی, تو وہ جو دلہن تھی نا, تھوڑی دیر بعد اس کے اندر کیا ایک روحانیت, ایک کوئی کیا اس کے اندر کرنٹ آیا, ایک دم اٹھ کے کھڑی ہوئی اور اس نے جوتا مارا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کرنے لگی ہے دلہن, اور جا کے اس نے میوزک والے کو نا انسٹرکشن دینی شروع کر دی. تو پتہ نہیں کیا کری, پھر آ کے اس نے ناچنا شروع کر دیا. مجھے گانا لگا کے ناچنا شروع کر دیا. ایک جوان خوبصورت لڑکی شادی والے کپڑے پہنے ہوئے, سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, تماشبین. اور کون ہوتے ہیں مجھے پتا ہے, اور تماشبین کیا ہیں؟ تو بھائی کب بچیں گے ہم اس بات سے, کب بچیں گے, کب بچیں گے ان باتوں سے؟ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر, کیا گفتگو ہو رہی ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا پیدا کر رہے ہیں ہم, نچیے پیدا کر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر. بازاری لوگ اپنے گھروں کے اندر پیدا کر رہے ہیں, گانوں پہ ناچنے والے پیدا کر رہے ہیں. یہ سارے وہ بنا کے ٹک ٹاک کیوں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, نچیے پیدا کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خالد بن ولید بنے گے, یہ وہ جو مصعب بن عمیر بنے گے. اور وہی بچہ جو گھر میں موجود ہے اس کے اندر مصعب بن عمیر بننے کا پوٹینشیل موجود ہے, ادیب الحسن رضوی بننے کا پوٹینشیل موجود ہے. یہ موجودہ زمانے کی مثالیں دے رہا ہوں. ڈاکٹر امجد ثاقب بننے کا پوٹینشیل موجود ہے, بڑے کچھ اور بڑے لوگ بننے کا پوٹینشیل موجود ہے. تو بس بوڑھے آدمی کو نا ہمیشہ شوق ہوتا ہے نصیحتیں کرنے کا, لیکن اس کو نصیحت نہ سمجھیں پلیز, اس کو آج سے اپنے گھر میں. دوسرا, میں بہت عاجزی سے, یہ کوئی کمرشل اشتہار نہیں ہے, میں نے بہت سالوں کی محنت کر کے اس کا ایک ٹینجیبل کورس بنایا ہے, وہ ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. آپ وہ یوٹیوب کو اس پہ لکھیں گے, گوگل پہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال, تو وہ ویب سائٹ آ جائے. تھوڑے سے پیسے اس پہ انویسٹ کریں, اس کے ایڈمنسٹریٹو چارجز ہیں, اور میری اب پابندی ہے کہ اس میں سے جو پیسے آتے ہیں میں کسی کی جان چھڑانے کے لیے کہ کسی اور کاز میں خرچ کرتا ہوں, اپنے اوپر نہیں خرچ کرتا. تھوڑا سا چارجز ہے اس میں, وہ ایک کورس ہے. اور ایک کورس ابھی ہم نے لانچ کیا ہے جس کا نام ہے 30 days زندگی ریسیٹ بٹن. وہ 30 ویڈیوز ہیں جو ہر روز ایک آئیں گی. اس کے اتنے بھی چارجز نہیں ہیں جو 4 بندے یہاں کھانا کھانے جائیں آپ کے کسی ہوٹل میں اچھے میں, اتنے بھی چارجز ہیں. لیکن وہ 30 دن کے اندر ہم نے پوری اپنی محنت کو سموٹ کی کوشش کی, یہ گزارشات کی ہیں کہ خدا کے لیے چیزوں کی طرف ہم توجہ دے دیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی دے. اگلے کوئی 5-7 منٹ میں اگر کوئی سوال ہو